السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ آیت نمبر 20۔ هو الذی، وہی ہے جو یسیرکم، چلاتا ہے تمہیں، سین یا را اس کا روٹ ہے، کس سے نکلا؟ سیر کرنا، سیر کرتے ہیں، انسان چلتا ہے، سیر کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو کبھی سوچا ہے کہ میں اور آپ چل کر آئے؟ یہ اللہ کا کرم تھا، الحمدللہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی تو میں اپنے گھر سے نکلی، اور میرا یہ نکلنا کیا تھا؟ اللہ کے دین کے لیے تھا، الحمدللہ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرما رہا ہے جس کو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں۔ کبھی دیکھیں اس شخص کو کہ جس کے پیر نہیں ہیں، کبھی دیکھیں اس شخص کو جو بیمار ہے، کبھی دیکھیں اس شخص کو جو اسپتال میں پڑا ہے، وہ ہل کے پانی بھی نہیں پی سکتا، تو پتہ چلے کہ ہاں کتنی بڑی نعمتیں ہیں میرے اور آپ کے پاس، اور ہم اپنے رب کی تعریفیں کتنی کم کرتے ہیں، اس نے کتنا کچھ ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی، لوگو وہ ذات، وہ اللہ، وہ رب العالمین تمہارا، یسیرکم چلاتا ہے تمہیں، فی البری خشکی میں، بارارا، والبحر بحارا اور سمندر میں، یعنی صرف ایسا ہی نہیں کہ تم صرف زمین پر ہی چلو گے، نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے تمہیں یہ صلاحیت دی کہ تم سمندر میں بھی سیر کرتے ہو، سمندر کا سفر بھی کرتے ہو۔ اللہ نے تمہارے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی کہ کس طرح سے لکڑی سے کشتی بنائی جاتی ہے اور کس طرح سے سفر کیا جاتا ہے، یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب کنتم ہوتے ہو تم، فی الفلک کشتیوں میں، فا لام کاف، فلک یعنی واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وجرینا جیم را یا، اور وہ لے چلتی ہے بہم انہیں، بریحن ساتھ ہوا، ریح کس کو کہتے ہیں؟ ہوا کو، طیباتن عمدہ کے، طیبہ، طیبہ کون سی ہوا کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی کہ اگر کشتی چل رہی ہے، جہاز پانی کا چل رہا ہے، تو جس طرف رخ ہوتا ہے نا ہوا کا، تو بڑی آسانی سے سفر ہوتا ہے، بڑی آسانی سے وہ کشتی چل رہی ہوتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس طیب ہوا کو کہتے ہیں۔ وَفَرِحُوا اور وہ خوش ہوتے ہیں، فَرَحَ فرح نام بھی اسی سے یہ، یعنی خوش ہونا، بیہا ساتھ اس کے، جاءتھا آ جاتی ہے ان کشتیوں پر، ریح ہوا، آصف شدید، اب یہ کون سی ہوا آ گئی؟ یہ دوسرے رخ کی ہوا آ گئی، یعنی کہ سفر کس طرف ہے اور ہوا کس طرف ہے، اس کے اپوزٹ چل رہی ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کشتی، وہ جہاز بہت مشکل سے چلے گا۔ تو یہ آصف کا جو لفظ نا، اس کا روٹ ہے عین صاد فا، آپ نے پڑھا کاسف مأکول، پڑھا ہے نا، یہ وہی لفظ۔ آصف کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والی ہوا، اکثر لوگ آصف بھی نام رکھتے ہیں نا، لیکن وہ علی مدح سے رکھتے ہیں، اگر علی مدح سے رکھتے ہیں تو بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ آصف میں روٹ کیا بن رہا ہے؟ صف کیا ہوتی ہے؟ لائنز، ہے نا، تو تب بھی میننگس ٹھیک نہیں آ رہی ہے۔ اور یہ کون سا ہے؟ آصف، عین سے آصف ہے، یہ کون سی ہے؟ توڑنے والی ہوا۔ اور ایک ہوتا ہے، اگر مثال کے طور پہ ہم ایگزامپل کے طور پہ کہیں کہ بھائی آصف سین سے، تو پھر کیا میننگ ہوگی؟ ماشاءاللہ کس نے بولا ہے؟ تو یہاں پر افسوس، ٹھیک ہے، ریح ہوا، آصف شدید، عین صاد فا، وجاءہم الموج، اور آ جاتی ہیں ان پر موجیں، موج، من کلی مکان، ہر طرف سے، وظنوا اور وہ سمجھتے ہیں، ظنون، زن کس کو کہتے ہیں؟ گمان، سمجھنا، کسی بات کے بارے میں سوچنا، سمجھنا، ذہن میں کوئی بات کا آنا، انہم
کہ بے شک وہ احیط ہا واو طا یعنی گھیرنا، گھیراؤ کرنا، سراؤنڈ، بہم انہیں، دعاو اللہ وہ پکارتے ہیں، دال عین واو اللہ اللہ کو، مخلصین خالم صاد خالص کرنے والے ہو کر، یعنی بالکل مخلص ہو کر اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، ایک دم خالص اخلاص کے ساتھ، سنسیئر، لہو اس کے لیے، دین کو، یعنی ویسے تو شرک کر رہے ہیں، ویسے تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں، لیکن جہاں بڑی مصیبت آئی چلو بھائی ایک اللہ کو پکارنا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا۔ اس وقت اللہ مشرکوں کو بھی یاد آ جاتا ہے جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لئن البتہ اگر انجیتنا نون جیم واو نجات دی تو نے انہیں، نجات دی تو نے ہمیں، من ہذہ اس سے، لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے۔ 22 ٹاپک خشکی اور سمندر کا سفر۔ تمہارے دلوں میں چلنے پھرنے کا سفر کا خیال کون ڈالتا ہے؟ وہ اللہ ہے جو تمہارے دلوں میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ہمیں چلنا ہے، پھرنا ہے۔ اور یہ چلنا پھرنا کیا ہے؟ کام کاج کی، صحت کی علامت ہے۔ کون چلتا پھرتا ہے؟ جو صحت مند ہوتا ہے، موومنٹ جس میں ہوتی ہے، جس میں ایک عزم ہوتا ہے، جوش جذبہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زندگی کی علامت ہوتی ہیں۔ سست انسان زندگی میں بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن جن کا کوئی ایم ہوتا ہے، کوئی ویژن ہوتا ہے، کوئی پرپس ہوتا ہے، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، سوتے سوتے اٹھ جاتے ہیں، ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں لیٹنا اچھا ہی نہیں لگتا۔ تو جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا زندگی میں، تو وہی چلتے پھرتے ہیں، لیٹے لیٹے اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسٹرگل، بھاگ دوڑ، یہ زندگی کو کامیاب بنانے کی علامت ہے۔ مسلسل جدوجہد زندگی کو کامیاب بناتی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے دل میں ہی نہ ڈالے، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، جسم بھی ہے، صحت بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن دل میں بات نہ آئے کہ مجھے کرنا کیا ہے، یہ ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ اللہ کہتا ہے نا کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ کتنا باریک نقطہ آ گیا یہاں پر۔ نعمتیں بہت ساری ہیں، استعمال کرنا کوئی جانتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا تحفہ ہوتا ہے، گاڈ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں یہ، جو جان جاتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو ویسٹ نہیں کرنا، ہمیں ایک ایک لمحے کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس لیے اسٹارٹ میں نے کیا لکھوایا آپ کو کہ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے توفیق دے دیتا ہے کہ وہ کچھ کریں، کوئی دین کا کام کریں، اور جن سے ناراض ہوتا ہے اللہ ساری توفیق چھین لیتا ہے، وہ کچھ کرنا بھی چاہے نا تو نہیں کر پاتے، ان کا دل لگتا ہی نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں چلاتا ہے، سیر کراتا ہے، خشکی میں، سمندر میں، اسی وجہ سے زندگی میں حرکت ہے۔ اور وہ اللہ کتنا بڑا ہے کہ جس نے تمہیں سواریاں بھی عطا فرمائیں۔ تو سرکل بنائیں اور لکھیں، جب سفر آسانی سے گزر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اسموتھ ہوتا ہے، تو انسان خوب خوش ہوتا ہے۔ کشتی یا جہاز آسانی سے چل رہے ہوتے ہیں، جسے ہم نے پڑھا بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ وَفَرِحُوا، اس کی تفسیر۔ جب سفر آسانی سے گزر رہا ہوتا ہے تو انسان خوب خوش ہوتا ہے، کشتی یا جہاز آسانی سے چل رہا ہے، سفر اچھا گزر رہا ہے، لیکن پھر اچانک بِهَا جَاءَتْهَا رِیحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ، پھر اچانک طوفان آ جائے اور ہوائیں گھیر لیں،
اور اب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ موت ہے، بچنا مشکل ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ خالص اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ یعنی جو پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی نا، اس کی تفصیل ہے یہاں پر۔ لوگ کرتے کیا ہیں مشکل میں اور خوشی میں، اسی کا ربط ہے اس میں۔ اور یہ واقعہ بھی آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتی ہوں گی، اس آیت کی تو تفسیر اسی سے کمپلیٹ ہوگی۔ کون؟ جی ماشاء اللہ، اکرمہ بن ابی جہل۔ کون تھا یہ؟ ابو جہل کا بیٹا۔ کیا ہوا تھا زینت؟ لیکن یہ کون سا موقع تھا جب یہ سفر پہ گئے؟ فتح مکہ۔ فتح مکہ ہوا تو یہ بھاگ نکلے نا وہاں سے، اور پھر جب یہ سفر کے لیے وہاں سے دوسرے ملک جانا چاہ رہے تھے، کشتی میں بیٹھے تو کشتی بھنور میں پھنس گئی، طوفان آ گیا۔ تو اس وقت کیا کہا لیڈر نے ان کے؟ سب ایک اللہ کو پکارو، اللہ ہی ہے جو اس مصیبت سے ہمیں نکالے گا۔ وہ حیران کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھی، جن کو میں نے ہمیشہ فالو کیا ہے، کہ دوسروں کو پکارنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہی پیغام ہے جس پر ہم ان سے جنگ کر رہے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارنا۔ بس اسی وقت انہوں نے یہ ٹھان لی کہ اگر میں اللہ جی یہاں سے بچ کے چلا گیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا سیدھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا۔ لیکن یہاں پہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ موقعوں سے فائدہ کوئی اٹھاتا ہے۔ ہم نے پیچھے کس کا پڑھا تھا کہ موقع تو ملا لیکن فائدہ نہ اٹھایا۔ یہاں دیکھو انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، ان کو موقع ملا، انہوں نے یہ نہیں کیا کیا پتہ ایسی ہو گیا ہو، چلو چھوڑو جس پہ تھا اس پہ ہی رہوں، نہیں، سیدھے اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کلمہ پڑھ لیا، اور زندگی بھر مخلص مسلمان بنے۔ ایسا نہیں تھا کہ منافقت کے درجے پہ چلے گئے ہوں، نہیں، بہترین مسلمان بنے، مخلص مسلمان جسے کہتے ہیں، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض لوگ مصیبت میں عبرت پکڑتے ہیں، یہ انہی میں سے تھے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کے دین کے لیے بھرپور استعمال کرنا ہے، برے وقت سے بچنے کے لیے اچھے وقت کو رب کے نام کرنا ہے، راستے گواہی دیں گے جب بھی ہم خیر کے لیے نکلیں گے۔ یہ والی تو آپ کو پتہ ہے نا کون سی حدیثیں آپ کے اس کے ساتھ مل رہی ہیں کہ خیر کے لیے نکلنے والا ہر قدم کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ تو ان کا چلنا ہمیشہ خیر کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ شر کے لیے، سیل لگی ہو اس کے لیے، بلکہ دین کو سیکھنے کے لیے۔